اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحہ القائلون والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ الطاہرین افضل الاولین والآخرین ختم المرسلین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلوات سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین مولانا و مولا الثقلین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم الکتاب ان اللہ اصطفى آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے جناب آدم، جناب نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو سارے جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی۔ اس آیت میں ابتداءً جناب آدم علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، لیکن ان دو نبیوں کے ذکر میں آل کو شامل نہیں کیا، جبکہ جناب ابراہیم کے ساتھ آل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور آل عمران یعنی اہل بیت کے ساتھ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب آدم اور جناب نوح کے ساتھ آل کا لفظ کیوں نہیں استعمال ہوا؟ یہ قابل توجہ بات ہے کہ دو نبیوں کے ساتھ آل کا لفظ استعمال نہیں ہوا اور دو نبیوں کے ساتھ آل کا لفظ استعمال ہوا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جناب آدم کے ساتھ آل کا لفظ استعمال ہو جاتا تو جناب آدم کی اولادوں میں ایک اولاد نافرمان بھی تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ خالق کائنات کبھی بھی نافرمانوں کا ذکر نہیں کرتا، چاہے وہ بیٹے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طریقے سے جناب نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی آل کا لفظ استعمال کیا، صرف نوح ہو۔ وجہ یہ ہے کہ یہاں بھی آپ کا فرزند جو تھا نافرمان تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ خالق کائنات چاہے وہ نبی کی اولاد کیوں نہ ہو، اگر نافرمان ہو، ولایت کا منکر ہو جائے تو اس میں آل کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو خالق کائنات آل کا ذکر کر رہا ہے جناب ابراہیم کے ساتھ، آل عمران کے ساتھ۔ وجہ ہے کہ قابل معتبر تھے، مقتدر تھے، ان کی آل طیب و طاہر تھی، ان کی نسلوں میں کوئی بھی غیر طاہر پیدا نہیں ہوا، اسی لیے اللہ نے برگزیدہ کر دیا، اور ایسا برگزیدہ کیا کہ قرآن میں ان کے ساتھ آل کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ درود بر محمد۔ تو یہ برگزیدگی محمد و آل محمد کو حاصل ہو رہی ہے، اور جتنی بھی صفات ہیں وہ اہل بیت میں پروردگار عالم نے گامزن کر دی۔ کسی نے مولا علی سے پوچھا کہ بتائیے کہ آپ کی صفات و فضیلت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ لغت میں جتنے بھی الفاظ ہیں، ہر لفظ جو طیب و طاہر ہے وہ ہم اہل بیت کے لیے ہے۔ تو جتنے آپ پاکیزہ لفظ معنی و اعتبار سے دیکھیں، سمجھ لیں کہ یہ آل محمد کے لیے پروردگار عالم نے مختص فرمائے ہیں۔ اور پھر مولا کائنات فرماتے ہیں ہم شعاع ایک خالق کائنات کی ایک شعاع ہیں،
جلال الہی کی ہم شعاع ہیں۔ مولائے کائنات کا یہ ارشاد کہ ہم جلال الہی کی شعاع ہیں۔ آسمان پر جب سورج جو ہے طلوع ہوتا ہے تو اس کی پہچان جو ہے وہ شعاعیں ہیں۔ اگر شعاع نہ ہو تو آفتاب کی پہچان نہ ہو۔ گویا مولائے کائنات بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اگر اللہ کے جلال کو اور اس کے نور کو دیکھنا ہے تو ہمارے چہرے کو دیکھ لو، تو وہ چہرہ جس پر اللہ کا جلال نظر آ رہا ہو اسی کو تو وجہ اللہ کہا جاتا ہے، اور جسے وجہ اللہ کہا جاتا ہے اسی کے لیے رسالت مآب نے فرمایا النظر علی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ کسی کے چہرے کو دیکھنا عبادت نہیں ہے، لیکن مولائے کائنات کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، کیونکہ اس پر اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ اللہ کا اگر نور دیکھنا ہے تو چہرہ علی پر نظر آ رہا ہے۔ پھر فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ کسی کا ذکر عبادت نہیں ہوا کرتا، جس کے چہرے کے اوپر جلال الہی نظر آ رہا اس کا ذکر عبادت ہے۔ اور یہ تمام تورود جو ہیں مولائے کائنات کو خالق کائنات کی طرف سے حاصل ہو رہے ہیں۔ شعاع کی بڑی اہمیت ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے تو شعاعوں کے ذریعے اللہ کی رحمت داخل ہو جاتی ہے۔ اگر یہ شعاعیں نہ ہوں تو نہ تو زمین کے اوپر حیات باقی رہ پائے، نہ کوئی دانہ گندم اگے گا، نہ انسان میں توانائی آئے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ مولائے کائنات فرما رہے ہیں کہ ہم اللہ کے جلال کی شعاع ہیں، تو گویا اگر پھل پک رہے ہیں تو مولائے کائنات کی مشکل کشائی سے بڑھ رہے ہیں۔ اگر انسان کو حیات حاصل ہو رہی ہے تو یہ مشکل کشائی کائنات ہے۔ تو یہ سب کچھ شعاع کے ذریعے ہے، شعاعی کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ شعاع میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ جو گوہر نایاب زمین پہ پائے جاتے ہیں پتھر، ان میں جو جلا پائی جاتی ہے، موجودہ سائنس یہ کہتی ہے کہ جب آسمان سے یہ شعاعیں زمین پر آتی ہیں تو اس میں جو زمین میں موجود نگیرے ہیں ان میں چمک پیدا ہوتی ہے، جلا پیدا ہوتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو جلال الہی کی صفت ہے وہی گوہر نایاب کو جلا بخش رہا ہے۔ جو گوہر نایاب کو جلا بخش رہا ہے، عظیم ترین گوہر جو ہے یہ آنسو ہیں جن کو روشنی عطا ہو رہی ہے۔ خبر یہ پہنچی ہے جنت میں آج مجلس ہے، خبر یہ پہنچی ہے جنت میں آج مجلس ہے، جناح کے سید و سردار آئے بیٹھے ہیں۔ یہ آپ شیخ ملاحظہ فرمائیے کیا عقیدت کا ہے۔ ابھی صدف میں، آنکھوں کو صدف سے تشبیہ دیے، ابھی صدف میں گوہر ڈھل رہے ہیں اے اختر، مگر ابھی سے خریدار آئے بیٹھے ہیں۔ اور اسی نور کے بارے میں قرآن نے آیات دی والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، آفتاب رسالت اور اس کی روشنی کی قسم، الفاظ دیکھیں قرآن کا، اور مہتاب کی قسم جو آفتاب کے پیچھے آتا ہے۔ اے مالک کائنات، جب تم نے آفتاب رسالت کا ذکر کر دیا تو مہتاب کا ذکر اس انداز میں ہو رہا ہے جو اس کے پیچھے آتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اول جو بھیجا جس کو رسالت کے ذریعے وہی آخر تھا، لیکن اس کے پیچھے آنے والا امام جو تھا وہ مولا مشکل کشا علی ہیں۔ تو چاند کی ختم جو پیچھے آ رہا ہے، چاند کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے تمام تہوار جو ہیں وہ چاند دیکھ کر ہیں، اور 14 چاند قدرت نے خلق فرمائے ہیں۔ معصوم چاند 14 ہیں جن کی ہدایت صراط مستقیم ہے، اور یہ صراط مستقیم کے ذریعے انسان جو ہے حیات پا رہا ہے۔ اگر یہ روشنی نہ ہو تو دلوں کو منور نہیں کر سکتے۔ تو جب پہلی کا چاند دیکھا تو یہ مولائے مشکل کشا ہیں، کیونکہ 14 چاند
پہلا چاند امیر المومنین ہیں. دنیا کے جتنے بھی مسلمانوں میں تہوار ہیں وہ پہلی کے چاند کو دیکھ کر منائے جاتے ہیں. اگر محرم ہے تو پہلے چاند دیکھا پہلی کا. گویا مولائے کائنات کے نام سے جو مظہر ہے. اگر رمضان آیا تو 14ویں کے چاند کو، پہلی کے چاند کو دیکھ کر آپ نے رمضان منایا. عید آئی تو 14ویں کے چاند میں. اسی طریقے سے جتنے بھی تہوار ہیں، جب پہلی کے چاند کے دیکھے بغیر کوئی مسلمان کا تہوار نہیں ہے تو ایمان مولائے مشکل کشا کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ جب نظر ہوگی مولائے مشکل کشا پر. پھر دوسری کا چاند ہے، تیسری کا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے. یہاں تک کہ جب 14ویں کا چاند نکلا تو اپنے شباب پر آ گیا. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد و کلنا محمد. ہمارا اول بھی محمد، ہمارا اوسط بھی محمد، ہمارا آخر بھی محمد، پہلا آنے والا بھی محمد، کل کا مشکل کشا جو آخر میں آ رہا ہے، جو ہدایت کا سرچشمہ بن کے آئیں گے وہ بھی محمد ہیں. جتنی بھی عظمتیں ہیں وہ چاند کو دیکھ کر حاصل ہو رہی ہیں. اور پھر مہتاب اور آفتاب کا ایک تعلق بھی بتا دیا ہے. جب سورج نظر نہ آئے تو چاند سے رجوع کر لو. گویا بتا رہے ہیں کہ جب نبی نظر نہ آئیں تو علی سے رجوع کر لینا. پہلے مشکل کشائی کے لیے مولائے کائنات سے رابطہ قائم کر لو. تم مثل منور واقع دو جہاں کے ایک صدقے میں ہو جاؤ گے. درود بر محمد و سورج کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب یہ غروب ہوتا ہے، کبھی آپ غروب آفتاب کا منظر دیکھیں سمندر کے کنارے، تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ جیسے ایک نور کی لائن ہے. جن لوگوں نے اگر غروب آفتاب کا منظر سمندر کے کنارے دیکھا ہو تو یقیناً وہ جانتے ہیں. تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے سورج سے لے کر سمندر کی آخری سطح و کنارے تک ایک نور کی جیسے سڑک ہوتی ہے، ایک راستہ ہوتا ہے، یہ نظر آ رہا ہے. یہ کب نظر آ رہا ہوتا ہے؟ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک نشانی دے دیتا ہے. تو گویا جو آفتاب رسالت ہے وہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اگر ہم تک پہنچنا ہے تو اس صراط مستقیم کے ذریعے آ جاؤ. مولائے کائنات فرماتے ہیں انا صراط المستقیم، ہم صراط المستقیم ہیں. بآواز بلند درود پڑھیے. تو یہ آفتاب رسالت ہیں، یہ مہتاب رسالت ہیں. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت کو تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. درود بر محمد والشمس وضحاہا کی تفسیر میں ہے کہ دونوں کا تعلق قریبی ہے. جس طرح چراغ اور اس کی لو کا تعلق ہے. توجہ آپ کی، یہ نہ دیکھا کریں کہ لوگ زیادہ ہیں یا کم. میرا یہ طریقہ کار ہے کہ اگر بڑا مجمع ہے پھر بھی اسی انداز میں خطاب کرو، کم ہے پھر بھی کرو. یہاں ابھی فرمایا تھا آپ نے کہ یہ نہ دیکھا جائے کہ کتنے لوگ ہیں. جب جناب سیدہ آ گئیں تو اس سے بڑا مہمان کون ہوگا؟ پوری عظمتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. بس توجہ آپ کی رہے. تو چراغ جو ہے وہ نیچے ہوتا ہے، لو اس کے اوپر ہوتی ہے. اور جتنی لو شفاف اور بلند ہوگی اتنی ہی اوپر تک جائے گی. تو رسول اللہ ہیں چراغ نبوت، مولا علی اس کی لو ہیں. اب اگر یہ منظر دیکھنا ہے کہ لو یہ کس بلندی پر آ رہی ہے، دوش رسول کے اوپر قدم ہے، دست مبارک علی عرش اعلیٰ پر نظر آ رہے ہیں. پوچھا یا علی کتنی بلندی آپ محسوس کر رہے ہیں؟
تو ارشاد ہوا کہ میں چاہوں تو عرش کے قلابوں کو زمین تک لے آؤں۔ تو کل کا مشکل کشا وہ ہوتا ہے جس کی رسائی عرش اعلیٰ تک ہوا کرتی ہے۔ اگر چراغ کے اندر تیل جو ہے شفاف ہے تو روشنی بھی صاف ستھری ہوگی، اور اگر تیل میں آلودگی ہے تو روشنی بھی آلودہ ہوگی۔ اگر تیل اس میں زیادہ بھر دیا جائے تو بھڑکے گا، کم ہو تو بجھ جائے گا۔ تو انسان کو بھی بعض علماء نے مثل چراغ کے کہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شرافت نفس جو ہے وہ بھڑکنے نہیں دیتی انسان کے چراغ کو۔ وہ اور ہوا کرتے ہیں کہ اگر ان میں ظرف سے زیادہ تیل آ گیا تو وہ بھڑک جاتے ہیں، اگر ظرف کو قبول کرنے کی قوت ہے تو وہ اعتدال میں رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے چراغ کی تشبیہ اس لیے دی گئی ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میرا حسین ہدایت کا سرچشمہ ہے، ہدایت کا چراغ ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی یعنی روشن چراغ، و سفینۃ النجات نجات کا ذریعہ ہے۔ تو یہ وہ چراغ جس کی اللہ نے تشبیہ دی ہے۔ چراغ میں ایک صفت یہ ہے کہ کسی ایک مقام پر نہیں، جہاں بھی تاریکی ہو وہاں لے جاؤ، جہاں اندھیرا ہو وہاں لے جاؤ۔ عرب میں سب سے زیادہ اندھیرا تھا، لہذا چراغ محمد کو عرب میں رکھ دیا گیا اور منور کر دیا۔ تو جہاں یہ چلے گئے وہاں روشنی پھیل گئی، جس مقام پر یہ آئے وہاں ہدایت کی روشنی پھیل گئی۔ یہ محمد اور آل محمد کا ظرف تھا کہ جس مکان میں ٹھہر گئے وہ مکان روشن ہو گیا، جس سڑک سے گزر گئے وہ سڑک روشن ہو گئی، جس منزلت پر آ گئے وہ منزلت روشن ہو گئی۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہدایت کا جن کو چراغ کہا وہ فراپا نور تھے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم جلال الہی، ایک اہم بات، جو جلال الہی کا نور ہے، کرن ہے، تو جب نور خود بھی ہے، کیونکہ انا علی من نور واحد کی وساطت ہے، تو نور ہے علی، آئینے میں ایک صفت ہے۔ یہ بہت اہم بات کیا ہے، آپ توجہ دیں، روحانی لطف آئے گا۔ آئینہ سامنے ہو، آپ کے چہرے پر اندھیرا ہو، تصویر نظر نہیں آئے گی، لیکن اگر چہرے پر روشنی ہے تو آئینے میں شکل نظر آئے گی۔ مولا کائنات فرما رہے ہیں ہم جلال الہی کی ایک کرن ہے، روشنی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چہرہ علی پر جلال الہی کی کرن پڑ رہی ہے، آئینہ قدرت میں امیر المومنین نظر آ رہے ہیں۔ ایک فانوس ہے، فانوس پہ 14 چراغ ہیں۔ اب اس کی روشنی جو ہے، کوئی پوچھے پہلے چراغ کی روشنی کہاں ہے، دوسرے کی کہاں ہے، آخر کی کہاں ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ جب 14 چراغ ایک فانوس میں روشن ہو گئے تو روشنی ایک ہو گئی۔ جہاں بھی بڑی یکتائی کے تحت ہے، یہی تو ہے کہ اول نا محمد، آفت نا محمد، آخر نا محمد، کل نا محمد۔ چراغ 14 ہیں، روشنی ایک ہے۔ سورج طلوع روشن دان میں سے کمرے میں کرن داخل ہو رہی ہے، تو جس جگہ پر روشن دان سے سورج کی کرنیں آ رہی ہیں صرف وہ جگہ روشن ہے۔ یہ آپ مشاہدہ کر کے دیکھیں، کسی اور مقام پر روشنی نہیں آئے گی۔ اگر دیوار کے کسی رخ پر ہے تو دیوار پر آئے گی، چھت کے قریب ہے تو چھت پر آئے گی، لیکن وہاں آپ ایک برتن کے اندر پانی بھر کے رکھ دیں جہاں کرنیں ہیں۔ اب جب کرنیں متصل ہوں گی پانی میں تو اب کسی ایک مقام کو نہیں آئے گی، بلکہ کمرہ روشن ہو جائے گا
تو معلوم یہ ہوا کہ سینے میں اگر محمد و آل محمد کی ولایت کی روشنی ہو تو پورا جسم مومن کا نظر آتا ہے۔ درود پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ نیوٹن نے ایک فارمولہ پیش کیا تھا کشش فصل کا، کیونکہ فضائل اہل بیت ہی پر آئے تھے۔ فارمولہ پیش کیا تھا کہ زمین میں کشش ہے اور زمین ہر شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ زمین کیا ہے؟ تراب ہے، نہایت لطیف ذکر آگے ہوں۔ زمین کیا ہے؟ تراب ہے، مولائے کائنات ابو تراب ہے۔ ہر شے کو نیوٹن کہہ رہا ہے کہ زمین کی طرف گر رہی ہے، آ رہی ہے، جھک رہی ہے، گویا جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں یہ ابو تراب پر نثار ہو رہی ہیں، سکتے جا رہے ہیں۔ اور یہ فارمولہ اس نے ایک چھوٹی سی بات سے حل کر لیا تو اتنا بڑا فائدہ بن گیا۔ سیب کے درخت کے نیچے لیٹا ہوا تھا، ایک سیب آیا اور گرا اس پر، تو اس نے فوراً یہ فارمولہ کر لیا کہ زمین میں کشش ہے، ہر چیز زمین کی طرف آ رہی ہے۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں آپ دیکھیے کہ جب پھل آتا ہے درخت میں، شاخیں لگ جاتی ہیں تو شکر کے طور پر شاخیں زمین کی طرف جھک جاتی ہیں، اوپر نہیں جھکتی، کیونکہ تراب کے اوپر وہ سجدہ ریز ہو رہی ہے کہ یہ ابو تراب کے صدقے میں ہم باور ہو گئے ہیں۔ اسی طرح دیکھیے کہ ملائکہ ایسے آتے ہیں، کس شان سے آتے ہیں کہ جناب ابراہیم کا دور ہے، پورا جو زمانہ ہے، لوگ گھروں میں مقید ہیں، ظلم و استبداد ہو رہا ہے۔ اتنے میں دو مہمان نوجوان آئے۔ اب ظاہر ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی مہمان نوازی تو نہایت ہی اعلیٰ اور فخر، آپ جیسا مہمان نواز کا یہ نبیوں کی اہل بیت کا جناب ابراہیم یہ مہمان نوازی۔ تو آپ نے کہا ایسے پورا شور دور میں نوجوانوں تم یہاں کیسے آئے؟ کہا کہ اللہ کی رضا کے تحت آ گئے۔ آپ نے گھر کے دروازہ کھول دیا، بٹھایا، کہا کہ بازار میں تو ہم کچھ لا نہیں سکتے اپنی زوجہ سے، ظاہر ہے وہ بھی معصومان، ایک بچوا تھا گھر میں، اس کو ذبح کیا۔ تو ذبح کون کر رہے ہیں؟ جناب ابراہیم۔ ایک ذبیحہ وہ ہے جو ہم آپ اور عام مسلمان ذبح کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، لیکن اس کی کیا شان ہوگی جو جناب ابراہیم علیہ السلام ذبح کر رہے ہیں۔ اور آپ کی زوجہ مقدسہ نے اس کو تیار کیا، پھر سامنے رکھا، کہا کہ اے مہمانوں تناول کرو۔ تو کہا اے نبی اللہ ہم انسان کے بھید پہ تو آئے ہیں لیکن ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، ہم کسی غذا کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ اب دیکھیے آپ ایک معصومہ جو ہے وہ بتا رہی ہیں نبی نے ذبح کیا ہے، اس کے باوجود فرشتے ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آپ کے خاندان میں نبوت کا پیغام لے کر آ رہے ہیں۔ یہ جناب ابراہیم کے مہمان ہیں اور یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ عرش سے ملائکہ بھیک لینے آ رہے ہیں۔ اور کیا حضرت سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام بلند صلوات۔ صلی علی محمد حسنین علیہ السلام بیمار ہوئے، امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام، جناب سیدہ نے منت مانی کہ یہ شفایاب ہو جائے تو ہم روزہ رکھیں۔ اصول شریعت یہ ہے، طریقہ یہ ہے عام طور پر کہ جو منت مانتا ہے وہی پوری کرتا ہے۔ روزے کی منت مان رہی ہے جناب سیدہ، لیکن اہل بیت ہر نیک اور صالح عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ روزہ رکھ رہے ہیں مولا علی بھی،
جناب فاطمہ بھی جن کے لیے منت مانی گئی، امام حسن اور امام حسین بھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ گھر کی کلید جناب فضہ نے بھی رکھ لیا، منت ایک نے مانی، روزہ 5 رکھو۔ اب آپ دیکھیے کہ سب نے روزے رکھے، اب جب افطار کا وقت آیا تو مولا علی ایک ساتھ ایک شیر سے کچھ زیادہ سمجھتے گندم لے کر آئے، جاؤ پسوایا، جناب سیدہ نے چکی میں پیسا، روٹیاں تیار ہوئی، پہلے دن ابھی افطار کے لیے پیسے ہی دیتے، ایک ایک روٹی سب کے سامنے ہے، نمک ہے، پانی کا ٹوٹا ہے کہ میں مسکین ہوں، اللہ کی راہ میں عطا کی، تمام روٹیاں اس مسکین کو دے دی۔ کہا یہ مسکین کون تھا؟ یہ جناب جبرائیل تھے۔ سوال ہوا کہ کیا کبھی کوئی فرشتہ بھی مسکین ہوا کرتا ہے؟ فرشتے تو مسکین ہوتے ہی نہیں کہا۔ جب ملک سے پوچھا تم اپنے کو مسکین کیوں کہہ رہے ہو تو اس نے کہا یہ تو مجھے بڑے اہم ترین عہدے پر رکھا ہے، لیکن تیرے سیدہ کی عظمت یہ ہے کہ مجھ جیسا فرشتہ بھی آئے تو مسکین ہے۔ پھر ایک فرشتہ آیا، کہا کہ قیدی بن کر آیا۔ کہا آپ کس طرح قیدی بن گئے؟ فرشتہ تو قیدی ہوتا ہی نہیں، اور روٹیاں ماننے آ گئے۔ ایک طرف جناب ابراہیم جن کے در سے فرشتے ہاتھ بھی لگا رہے ہیں، یہ جناب سیدہ کی عظمت کے بھیک مانگ کے لے کے جا رہے ہیں۔ کہا اگر قیدی ہو تو قیدی کو تو یہ اجازت نہیں ملتی کہ کسی کے در پر جا کے ہاتھ پھیلائے۔ تو جواب آپ سنیے، کہا میں قیدی تو ہوں مگر بی بی سیدہ کی محبت کی قید میں بن کر آ گیا ہوں، گرفتار ہوں ان کی محبت میں۔ پھر تیسرے دن فرشتہ آیا، کہا کہ میں جو ہوں یتیم ہوں، اے اہل بیت رسول یتیم کو عطا کر دیجیے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ عظمت اہل بیت کیا عطائیں، کون ایسا تقی ہوگا کہ مسلسل تقسیم کر رہے ہیں۔ وہاں بھی سوال یہ پیدا ہو گیا کہ فرشتوں کی شادی تو ہوتی نہیں، حضور ہے نا، فرشتوں کی شادی تو ہوتی نہیں، محمد فرشتوں کی شادی تو ہوتی نہیں، اولاد ہو تو وہ یتیم ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں یتیم ہوں۔ جب کہ فرشتہ ہے تو پوچھا تم کیسے یتیم ہو؟ تو کہا ہم یتیم محمد و آل محمد بن کر آئے۔ درود پر آباد ہے۔ تو یہ توفیر ہے اہل بیت کے لیے۔ پھر سورہ حضرت آ گئی، اہل بیت کی شان میں، فضیلت میں، فضائل میں، اور اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ واقعے میں کہ اس در پر جو بھی کوئی ہو اہل بیت اسے توفیر کی عطا کرتے ہیں۔ مختلف اس سے ترتیب دی گئی کہ جو روٹیاں پکتی تھی اور جو عطا رکھی جاتی تھی، سب سے پہلے جناب فاطمہ کی روٹی، اس کے اوپر مولا علی کی روٹی، اس کے اوپر امام حسن علیہ السلام کی روٹی، اس کے اوپر امام حسین علیہ السلام کی روٹی، اور سب سے اوپر جناب فضہ کی روٹی ہوتی تھی۔ معلوم ہو گیا کہ گھر کی کنیز جو تھی ان کو اللہ نے اتنی بلندی کی کہ سب سے بلندی کے اوپر آپ کی ہوتی۔ تو یہ فضیلت صرف اہل بیت کو ہے، کیونکہ یہ کشتی نجات تھی اور نور تھا۔ جہاں میں آج کے دور کے لحاظ سے جدید بچوں کے لیے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ دیکھیے اس دور میں پوری آپ توجہ دیجیے تاکہ مجلس کرنے والے بھی مطمئن ہو جائیں اور مولا کی قبولیت کی حد تک ہو جائے۔ بابا نے بلند درود پڑھو۔
چھت کے اوپر سولر سسٹم قائم کیا جاتا ہے، پلیٹیں لگائی جاتی ہیں. یہ ہے یہاں مشاہدہ ہے. وہ کیا ہے جو میں نے کہا تھا کہ مولا علی فرماتے ہیں ہم جلال الہی کی کرن ہیں. تو جب ان پلائٹوں پر سورج کی شعاعیں پڑتی ہیں تو وہ پلائٹیں عجیب مثال یہ ذہن میں آ گئی. پلائٹیں وہ جب کر لیتی ہیں، پھر وہی جب کرتی ہیں جو ایک سسٹم کے تحت ہے. وہاں آپ اس چھت کے اوپر ہزاروں پلائٹیں رکھ دیجیے، لیکن جب کرنے کی اس میں صلاحیت نہ ہو، اس سے گھر روشن نہیں ہوگا. تو انسان کا سینہ جو ہے محمد و آل محمد کی مودت میں ایسے ہی ہے جیسے سولر سسٹم جس نے قبول کر لیا وہ منور ہو گیا، جس نے کہا لعنت کا مستحق ہو گیا. عظمت محمد و آل بیت محمد بلند کر صلوات. تو یہ فضیلت ہے. وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، تمام عالمین کو فضیلت عطا فرما دی اہل بیت. اور یہی کشتی نجات ہے. آپ دیکھیے کہ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کیونکہ میری یہ تین تقاریر فضیلت اہل بیت کا ہے. اور انشاءاللہ عنوان سے میرا یہ طریقہ کار ہے کہ قریب تر رہا جائے. یعنی کہ آیت پڑھی گئی ہے اس کو اتنے فضائل ہیں کہ عنوان پر بھی پڑھ کے آدمی کوئی کہنا پڑتا ہے. کہنا تو بہت کچھ تھا مگر کہنا سکا. یہ فضیلت اہل بیت ہے. کشتی نوح بنائی، جب تیار ہو گئی اب پٹروں کو آپس میں لگا دیا، ان کو جوڑا کیسے جائے. تو حضرت جبریل 5 میلے لے کر آئے. کیا فضیلت ہے میرے مولا کی درود درمیان میں. یہ پنجے تن پاک کے نام کی پلیٹیں تھیں، میخیں تھیں، کیلیں تھیں. درمیان میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ مستند کتابوں میں ہے، خصوصاً علامہ مجلسی نے اس پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. ایک درمیان میں وہ میخ لگا دی گئی، وہ پٹرے جتنے درمیان کے ایک دوسرے میں تھے وہ جڑ گئے. اور 4 کونوں پر ایک طرف مولا علی کے نام کی، دوسرے امام حسن، تیسرے امام حسین، اور ایک جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے نام سے درود برپا. جناب نوح کی کشتی کیا ہے؟ کشتی نجات ہے. معلوم یہ ہوا کہ حضرت نوح کی کشتی جب پنجے تن کے بغیر کشتی نجات نہیں بن سکتی تو انسان کو نجات کس طرح مل سکتی ہے؟ نجات جب ہی ملے گی جب ان سے وابستہ ہو جائے گا، ان کی قدم بوسی کرے گا، کسی اور طرف نہیں دیکھے گا. نظر میں کربلا، دل میں مدینہ. نظر میں نے اپنی ایک منقبت پر بھی میں نے جہاں 50 کتابیں لکھی، اس میں منقبت اور شاعری پر بھی 3-4 ہے. اہل بیت کے درود پڑھ لیجیے. نظر میں کربلا، دل میں مدینہ، بھری دنیا ہوں ویرانہ نہیں ہوں. کسی کے در پر جاؤں توبہ توبہ، علی والا ہوں دیوانہ نہیں ہوں. کسی اور در پر تو ہم آپ جاتے ہی نہیں. جب وہ در رحمت کا کھلا ہوا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جلال الہی کی کرن ہیں. اب یہ کشتی طوفان آ رہا ہے. عام مزاج یہ ہے انسان کا کہ جب طوفان آتا ہے تو کشتیوں کو لنگر انداز کر دیا جاتا ہے.
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ طوفان میں بہہ جائیں. لیکن جس کشتی کا آل محمد سے تعلق ہو طوفان بڑھتا چلا جا رہا ہے، نجات کے راستے کھلتے چلے جا رہے ہیں. طوفان کر رہے ہیں میرے عزم کا طواف. اب دیکھیے کشتی بھنور میں طوفان کر رہے ہیں میرے عزم کا طواف. دنیا سمجھ رہی ہے کہ کشتی بھنور میں ہے. تو یہ کشتی چلنا شروع ہو گئی. درخت آئے، درختوں سے بلند. پہاڑ آئے، پہاڑوں سے بلند ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ جو نجات کی کشتی ہوتی ہے وہ پستی کی طرف نہیں جاتی ہے، وہ بلندی کی طرف جاتی ہے. جو کشتی نجات میں بیٹھ جاتے ہیں بلندی حاصل کرتے ہیں، جو پستی کی کشتی میں بیٹھتے ہیں ان کا مقدر جو ہے نابینا ہو جاتا ہے، تاریکی میں چلے جاتے ہیں. درود بر محمد پھر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اہل بیت کشتی نجات ہیں، سفینۃ النجات. تو اب سفینۃ یہ نجات ہے. جناب نوح کی کشتی نجات کی کشتی تھی، مگر یہ ایک خاص وقت کے لیے تھی. توجہ فرمائیے، جناب نوح کی کشتی ایک خاص وقت کے لیے تھی. وقت گزر گیا، اس کشتی میں اب کوئی بیٹھ نہیں سکتا، کیونکہ اللہ نے ایک خاص وقت کے لیے بنائی تھی. رسول اللہ فرماتے ہیں ہم اہل بیت، ہمارے اہل بیت کشتی نجات ہیں. تو وہ کشتی خاص وقت کے لیے تھی. محمد و آل محمد جو کشتی نجات ہیں قیامت تک کے لیے نجات دینے والے ہیں. اللہم صلی اللہ. تو کشتی میں بیٹھنے کے لیے کچھ شرائط ہوا کرتی ہیں. ایسے تو نہیں بیٹھتا ہے آدمی. سب سے پہلے ارادہ ہو. اگر ارادہ ہی نہ ہو تو کشتی میں بیٹھے گا کہاں؟ اہل بیت کے قربت تو حاصل نہیں کی تو کشتی میں کیسے بیٹھیں گے؟ کشتی میں وہی بیٹھیں گے جو کشتی آل محمد کی صف ادا پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ ارادہ ہو. پھر یہ ہے کہ منزل کا تعین ہو. ایسے تو کشتی میں نہیں بیٹھ جائیں گے، پہلے آپ دل میں منزل کا تعین کریں گے کہ ہمیں جانا کس جگہ ہے. تو وہ اور ہیں جو کشتی میں مختلف راستوں پر رک جاتے ہیں، لیکن محمد و آل محمد کی کشتی کے بیٹھنے والے دنیا کے کنارے سے بیٹھتے ہیں اور کوثر کے کنارے پر اترتے ہیں. یہ کشتی اہل بیت ہے. پھر ایک شرط یہ ہے کہ کرایہ ادا کیا جائے. یہ سب عام مشاہداتی باتیں ہیں، کوئی مشکل مزید نہیں ہے. کرایہ ادا کیا جائے یا کوئی بٹھا لے گا بغیر کرائے کے. اور کرائے کے علاوہ دیگر شرائط بھی ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کشتی آل محمد میں سوار ہونے کا کرایہ یا اجر کیا ہے؟ تو قرآن نے آواز دی قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. اجر رسالت ادا کر دے، کشتی آل محمد میں بیٹھ جائیں. یہ کشتی نجات ہے. نجات کا راستہ یہیں سے مل رہا ہے. کشتیاں تو بہت بن رہی ہیں، مگر کشتی نجات جو ہے تا قیامت کے لیے وہ اہل بیت کی کشتی ہے جو کوثر تک لوگ پہنچتے ہیں اس کے ذریعے. اور پھر یہ کشتی نجات جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے، کسی خاص وقت کے لیے نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھیے کہ کشتی میں زبردستی کسی کو نہیں بٹھایا جا سکتا، اور اگر بٹھایا جائے تو ایک منظر سامنے آ رہا ہے تاریخی. ایک بادشاہ نکلا دریا کی سیر کے لیے. ابھی اس کے کچھ گوشے اور بیان کروں گا. دریا کی سیر کے لیے چلا وہ،
ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لیا۔ اب غلام جو تھا اس کشتی میں بیٹھ کر پانی کو دیکھ کر شور مچانے لگا۔ پہلے وہ کبھی کشتی میں بیٹھا نہیں تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ تو ہمارا سکون برباد کر رہا ہے۔ تو جو وزیر تھا بہت عاقل تھا، اس نے کہا حضور ایک ترکیب میری سمجھ میں آ رہی ہے، اس کا حل ہے۔ کہا جلدی کرو۔ تو اس کی زلفیں تھی بڑی بڑی۔ اس وزیر نے کہا دو طاقتور قسم کے لوگ اس کی زلفیں پکڑ لی اور کہا اب اس کو اتنا گہرا غوطہ دو کہ اس کے سر سے پانی گزر جائے۔ جب 2-3 بار غوطہ دیا تو وہ کانپنے لگا۔ اب جو اس کو کنارے پر ڈالا کشتی کے تو سکون سے بیٹھ گیا۔ وجہ کیا تھی؟ بیٹھنے کا تو عادی نہیں تھا۔ جب اس نے سمجھا کہ وہ موت سے بہتر یہ بہتر ہے تو لہذا کشتی میں بیٹھ گیا۔ تو یہی بات ایک تو محمد و آل محمد کے چاہنے والے ہیں جو شوق سے کشتی میں بیٹھ رہے ہیں، دوسرے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ گاؤں وغیرہ میں دیہاتوں میں یہ عموماً منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ کشتی میں بٹھا کے مویشیوں کو چرانے کے لیے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر لے جاتے ہیں۔ تو جو عادی ہوتے ہیں روزانہ اس میں بیٹھنے کے، وہ تو شوق سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے حضور؟ محمد علی بھائی آپ سب حضرات کی نظر آپ حضور، وہ تو شوق سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر کشتی آئی، ادھر جس لگائی، بیٹھ گئی بکری یا جو بھی ہوا جانور۔ لیکن جو کبھی بیٹھی نہ ہو، جو مویشی بیٹھا نہ ہو تو وہ گھبرا جاتا ہے، وہ کشتی میں بیٹھنے سے انکار کرتا ہے۔ پھر جو چرواہا ہے اس کے دونوں کان پکڑتا ہے، کھینچتا ہے کہ بیٹھ جائے، پھر بھی نہیں بیٹھتے۔ یعنی ایک طرح سے سمجھا رہا ہے کہ بھائی بیٹھ جائے، پھر بھی نہیں بیٹھتے۔ تو آخر میں وہ کہتا ہے کہ تجھ سے اب کوئی سروکار نہیں، اس کو یہیں چھوڑ دو۔ اس کی قسمتی میں نہیں ہے کہ ہریالی کی طرف جائے، تو بس ہم اہل بیت کے چاہنے والے تو اس کشتی کے متمنی رہتے ہیں۔ جنہوں نے اس کشتی کے نظارے ہی نہیں دیکھے وہ جانا پسند نہیں کرتے کشتی اہل بیت میں۔ تو یہ ہے فضیلت اہل بیت کہ جس میں کرایہ بھی معمولی، کوثر تک پہنچا بھی رہی ہے۔ محمد کشتی دی کا علی کو نا خدا سمجھے، پڑھی جو مشکلیں تو آپ کو مشکل کشا سمجھے۔ یہ باتیں زندگی میں اپنے اپنے تجربے کی ہیں، کوئی مشکل کشا سمجھے، کوئی اپنا خدا سمجھے۔ حالانکہ نصیری کو منع کیا تھا کہ مت کہے خدا، یعنی ہم آپ کے حق میں نہیں ہیں، مگر یہ شعر پھر قمر جلالی نے کہا نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا۔ کیا خوب، نصیریوں نہ کہو حشر میں علی کو خدا، خدا کے سامنے تو چپ رہو خدا کے لیے۔ تو یہ ہے عظمت۔ ایک فضیلت اور اہل بیت میں، جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا۔ بس فضائل یہیں پر ختم کر دوں گا، اب یہ رونے کے دن ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس عصا تھا، وہ عصا قدرت کا عطا کیا ہوا تھا، اللہ کے گھر سے آیا تھا۔ تو جہاں آپ یہ عصا رکھتے تھے وہاں دیگر بھی کئی عصا تھے جو درختوں کی شاخوں کے بنے ہوئے تھے، حالانکہ اسی کے پہلو میں ہیں، اس عصا کے پہلو میں ہے جو عصا رات کے وقت مثل مشعل کے روشن ہو جاتا تھا، اگر کنویں میں ڈالیں تو مثل ڈول کے اس سے پانی نکال لیا کرتے تھے، اگر کوئی درندہ نظر آ جائے تو اس سے ہلاک کر دیا کرتے تھے۔ بے انتہا صفات تھی، اور اس کے برابر میں دیگر عصا تھے
یہ ایسا اللہ کا بھیجا ہوا تھا، وہ ایسا دنیا کے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ پہلو میں اگر کسی کو لٹایا بٹھا دیا جائے، سمجھ گیا، اگر پہلو میں بٹھا بھی دیا جائے تو اثرات نہیں ہوتے، اللہ کا بھیجا ہوا کوئی اور ہوتا ہے۔ مولود کعبہ کچھ اور ہے، دنیا کے بنائے ہوئے کچھ اور ہوا کرتے ہیں۔ تو جناب اس میں کچھ چہرہ میں دیکھ رہا ہوں جو کبھی کبھار کسی مجلس میں کچھ کے لیے اجنبی ہوں، لیکن شریعت کا اصول ہے کہ اجنبی کی بات غور سے سن لینا چاہیے۔ اگر اجنبی بھی کوئی بات ایسی کہے اچھی دائرہ، یہ تو محمد و آل محمد کے لیے تو ہر لفظ اعلیٰ اور فائد درود بر محمد و آل محمد۔ جناب عیسیٰ کے لیے توقیر ہوئی، جناب موسیٰ کے لیے عصا ہے، مولا علی کے لیے ذوالفقار ہے۔ بھیا آخری مولا علی کے لیے ذوالفقار ہے، اور ذوالفقار کی شان کیا ہے کہ تنہائی میں باتیں کر رہی ہے۔ عصائے موسیٰ تنہائی میں باتیں نہیں کرتا تھا، لیکن مولا علی کی جو ذوالفقار تھی باتیں بھی کرتی تھی۔ ایک صفت یہ تھی کہ وار کرتے تھے سامنے والے پر، دو ٹکڑے ہوتے تھے آخر والے پر۔ کبھی ایسا ہوتا تھا درمیان میں تلوار چلی اور ابتدا میں قتل ہوا، کسی نے کہا یا علی یہ کیسی ذوالفقار ہے کہ چمکتی ہوئی کسی کے سر پر جاتی ہے، گرتی کسی کے سر پر ہے۔ کہا اگر نسل میں کوئی ہمارا محب پیدا ہونے والا ہے قیامت تک تو اس کو ترک کر دیتی ہے، چھوڑ دیتی ہے۔ اور یہ تلوار آئی کیسے؟ جنگ احد میں جناب رسول خدا دشمنوں میں گر گئے، صرف مولا علی اور حضرت حمزہ تحفظ میں، تلواریں چمک رہی ہیں۔ حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی، تنہا مولا علی کی تلوار مقاتل میں لکھا ہے کہ جیسے چکی کا پنکھا چلتا ہے اس طریقے سے گھوم رہی تھی اور دفاع کر رہے تھے، اچانک ٹوٹ گئی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تلوار ٹوٹ کیوں گئی؟ مولا علی کے ہاتھ ہیں دست ید اللہ، تلوار تھی دنیا کی بنی ہوئی، ضرب برداشت نہ کر سکی، ٹوٹ گئی۔ اچھا ٹوٹ گئی تو جنگ کا یہ طریقہ ہے کہ اگر کمک ختم ہو جائے، ہتھیار ختم ہو جائیں تو دشمن قابو پا لیتا ہے۔ دشمن تو حملے کر رہے ہیں، تلوار ٹوٹی ہوئی ہے، اصولاً تو لا فتح الا علی لا سیف اللہ کی سند اسی وقت مل جانا چاہیے تھی۔ اب خالق کائنات نے وقت کی نبضوں کو روک دیا۔ یہ مولا کا معجزہ دیکھیے، جس طرح رسول اللہ جب معراج پر تشریف لے گئے تھے تو وقت رک گیا تھا، جب آئے تو کنڈی ہل رہی تھی، جو جس مقام پر تھا اگر ہوا چل رہی تھی ہوا کو روک دیا، آفتاب کی جو کرنیں آ چکی تھیں آئیں جس مقام پر یا شب میں چاند کی، اس کو چاند کو روک دیا، تو ہر چیز رکی ہوئی تھی۔ اب یہ نہیں پتا کہ چند گھنٹوں کے لیے معراج ہوئی یا صدیوں کے لیے ہوئی، وقت کی نبضیں رکی ہوئی تھی۔ تو یہاں بھی وقت کی نبضیں روک دیں، ورنہ اصول جنگ یہ ہے کہ اگر قوت ختم ہو جائے تو ایک لمحے میں فتح اور شکست کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ جبریل آئے، لے کر آئے ذوالفقار، اب بھی جلدی تھا، جلدی کا وقت تھا۔ اصول جنگ یہ ہے، فوجی حضرات جانتے ہیں کہ فوراً کمک پہنچائی جائے، لیکن نہیں پہنچائی، دے دیتے جبریل اپنے ہاتھ سے، مگر طریقہ ہے، اصول شرافت یہ ہے کہ جتنا بڑا ایوارڈ ہوتا ہے اتنے ہی بڑے آدمی کے ہاتھ پہنچایا جاتا ہے، کیونکہ یہ قدرت کا دیا ہوا ایوارڈ تھا۔ تو کہا رسول اللہ سے بڑھ کے تو مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، رسول کے ہاتھ میں دی اور خدا نے کہا دی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔
تو جملہ تر فضائل اہل بیت اطہار کے لیے ہیں. لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامت احد. تم قیاس نہیں کر سکتے اہل بیت کی عظمتوں کا. لا یقاس بآل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ من هذه الامت احد ولا یسوى بهم جرت نعمتهم علی ابداهم اساس الدین و عماد الیقین. ہم اہل بیت کو ہیں مولا علی فرما رہے ہیں جو نعمتیں دینے والے ہیں اور امت نعمتیں دینے والی ہے. دینے والے کا ہاتھ بلند ہوتا ہے, لینے والے کا ہاتھ پست ہوتا ہے. تو کل بھی نعمتیں لینے والوں کے ہاتھ نیچے تھے, آج بھی ہے. تمام انہی کے در سے باب الحوائج یہاں آپ کو ملیں گے, مشکل کشا یہاں آپ کو ملیں گے, تمام تر حاجت روا کن کے یہاں ہیں. تو لہذا پروردگار عالم نے جملہ فضیلتیں اہل بیت کو کی, اور جس کا ذکر قرآن و حدیث میں مل رہا ہے, لیکن دنیا نے اس عظمت کو نہ پہچانا. کل آپ نے تابوت اٹھا, ہر جگہ کہیں انگوری تابوت امام رضا علیہ السلام کے. امام علیہ السلام کو غریب الغربا بھی کہتے ہیں, اس لیے کہ حالت غربت میں آپ نے شہادت پائی. مولا علی فرماتے ہیں الغریب لا حبیب. غریب وہ نہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو, غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو. عالم غربت میں کوئی دوست نہ تھا, زہر سے شہید کیا گیا. مامون رشید نے جب زہر دیا انگوروں میں تو میرے آقا کا چہرہ درد ہو گیا. باعجاز امام تقی علیہ السلام تشریف لائے, کفن بھی دیا, غسل بھی دیا, تمام فرائض انجام دیے. میں کہوں گا یا امام رضا علیہ السلام آپ غریب الغربا تو ہیں, لیکن غریب حسین کو دیکھ لیجئے کہ نہ کوئی غسل دینے والا نہ کوئی کفن دینے والا. اسی عالم میں جب آپ کا جنازہ اٹھ چکا, دفن کیا جا چکا امام رضا علیہ السلام کو, تو ادھر آپ کی بہن معصومہ قوم آپ کی زیارت کے لیے تشریف لا رہی تھی. ظاہر بہن و بھائی کا رشتہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کتنا اہم ہوتا ہے. پورے راستے بھائی کو یاد کرتی رہی, مصیبتیں اٹھاتی رہی, یہاں تک کہ جب قم کے مقام پر آئیں دیکھا ہر طرف کالے جھنڈے لگے ہوئے ہیں, سیاہ پرچم ہیں. لوگوں سے پوچھا کہ یہ سیاہ پرچم کس لیے ہیں؟ کہا سیاہ پرچم اس لیے ہیں کہ آپ کے بھائی کو شہید کر دیا گیا. 13 دن گزرے تھے کہ بی بی کی شہادت ہو گئی. جناب معصومہ قم کو سنبھالنے والی مومنہ عورتیں بھی تھیں. زانو پکڑ کے گھر میں قیام کرایا, کہا بی بی جو آپ کو ضرورت ہو پیش کیجئے, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں. لیکن ایک بی بی کربلا میں بھی تھی بہن. اس بہن نے بھائی کو کند خنجر سے ذبح ہوتے دیکھا, اور اس بی بی نے جب نیزے پر سر دیکھا تو کہا اے بھیا حسین میرے سر سے چادر نہیں رک پا رہی ہے, اب مجھے یقین ہو گیا کہ میرے سر پر چادر نہ رہے گی. اس کے بعد لعینوں نے حکم دیا کہ خیموں کو تاراج کر دو, آگ لگا دو. آپ یہ مصائب سن نہیں سکیں گے, تاریخ کے حوالے سے میں پڑھ رہا ہوں, اور اسباب کو لوٹ لوں. تو یہ صاحبان اولاد ہیں. یہاں میں 3 بچیوں کا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں جو گھوڑوں کی سموں سے پامال ہو گئی. کتاب کا نام ہے عبد الوہاب شیرانی, ان کی مشہور زمانہ کتاب ہے لمع منن, کتاب منن. اور علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں تحریر کیا کہ 3 بچیاں جن میں ایک جناب مسلم کی 7 سالہ عاتقہ تھی, دوسری ام شریک
جناب امام حسن علیہ السلام کی زوجہ تھی، وہ بھی کربلا میں موجود تھی، تاریخ بتا رہی ہے۔ ان کی 2 بچیاں تھیں، ایک 11 سال کی بچی تھی، ایک 13 سال کی تھی۔ تو یہ تینوں بچیاں در خیمہ سے کچھ آگے بڑھ کر مقتل کی طرف بے سر لاشوں کو دیکھ کر گریہ کر رہی تھیں۔ کوئی کہتی تھی یا چچا عباس، یا علی اکبرہ، بے سر لاشوں کو زمین سے خاک کربلا سر پر ڈالتی تھی۔ اس قدر مضطرب تھی کہ کبھی سر پیٹتی تھی، کبھی رخسار پر تماچے مارتی تھی۔ اسی اثناء میں عمر سعد نے حکم دیا کہ خیموں کو تاراج کر دو، سروں سے تار لو چادریں۔ اب جب یہ لشکر آگے بڑھا تو یہ بچیاں اس قدر مضطرب تھیں کہ ان بچیوں کو یہ خیال نہیں رہا کہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ تینوں بچیاں گھوڑوں کے سموں میں آ کر اس طرح پاش پاش ہو گئی کہ جناب قاسم کے لاش کے ٹکڑے تو ملے لیکن ان 3 بچیوں کے ٹکڑے بھی نہ ملے۔ ذرا تصور کیجئے، جن ماں نے دیکھا ہو کہ خیموں میں جنازے آ رہے تھے، ان بچیوں کے ٹکڑے بھی نہ ملے۔ ام شریک زمین پر سر پٹکتی تھی اور جناب مسلم کی زوجہ منہ میں تماچے مارتی تھی، ہائے میری بچیاں، ان کی لاش کے ٹکڑے بھی نہ ملے۔ پھر لعینوں نے خیموں میں آگ لگانا شروع کی۔ جب آگ لگی تو 50 معصوم بچے جلتے ہوئے خیموں میں تھے۔ آپ سن نہیں سکیں گے صاحبان اولاد، وہ بچے خیموں میں تھے، مائیں جلتی ہوئی آگ میں شعلوں میں گئیں، بچوں کو نکالا۔ مسلم کہتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو دیکھا جلتے ہوئے خیمے میں گئی، ایسے آئیں کہ جیسے کوئی گٹھڑی اٹھائے ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جناب سید سجاد تھے جن کو جناب زینب لے کے آئیں۔ اس کے اوپر حکم ہوا کہ اب ان کے سروں سے چادریں اتار لو۔ ایک لشکر لعینوں کا، بس یہ آخری 2-4 جتنا مجھے پڑھنا تھا پڑھ لیا۔ آنسو آپ جتنے بہ سکتے ہیں مولا کی راہ میں۔ سلام علی الاحزان، رونے والی آنکھوں پر سلام۔ تو یہ منظر ایک ایسا قیامت کا تھا کہ جب گٹھڑی کی صورت میں آئے تو مسلم کہتا ہے یہ جناب زین العابدین بیمار کربلا تھے۔ اس کے بعد چادریں سر سے اتاری گئی۔ کس طرح اتاری گئی کہ لعین نیزے مارتے تھے، 2 جملے سروں سے چادروں کی طرف گھما کر اس میں لپیٹتے تھے۔ خیمے جلے، مقدرات عصمت و طہارت نے مداخلت نہ کی، اسباب لٹا مداخلت نہ کی، لیکن جب سروں کی چادریں انیوں سے چھیننے لگے نیزے کی تو بیویوں نے نیزے کی انیوں کو پکڑ لیا۔ اب جب یہ لعین کھینچتے تھے تو مقدرات عصمت و طہارت کے ہاتھوں سے لہو بہتا تھا۔ فاطمہ کبریٰ جناب قاسم کی ایک رات کی بیائی جب سر سے چادر چھنی تو بے ہوش ہو گئی۔ جب مار کے حشر کم ہوا، جناب زینب نے کہا فاطمہ کبریٰ نظر نہیں آ رہی ہے۔ گئی تو دیکھا کہ ایک مقام پر نیم بے ہوشی میں ہے۔ کہا آنکھیں کھولو بی بی۔ ارے کہا میرا دل کٹا جا رہا ہے، میرے سر پر چادر نہیں۔ پھر جناب زینب نے کہا ذرا ہماری طرف دیکھو، ہم میں سے کسی کے سر پر ردا واقعی نہیں رہی۔ ایک قیامت کا منظر تھا۔ اللہ قوم الضالین، ماتم حسین، ماتم